حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کے مریدین نے فرمایا کہ حضرت دنیاوی حالات، دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی حالات سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کا اس دنیاوی حالات سے رابطہ اور تعلق موت کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے تو پھر عالم آخرت کے کچھ احوال پتہ نہیں چلتا، کوئی بتاتا نہیں کہ عالم آخرت میں یا عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے ایسا کرنا، جب میری موت واقع ہو جائے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قبر میں ایک کاغذ اور ایک پین رکھ دینا تاکہ میں بتا سکوں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے احوال کیا ہیں۔ مریدین خوش ہو گئے کہ اب تو عالم برزخ کے احوال معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کس طرح سے حالات پیش آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حسب معمول لوگوں نے ایک کاغذ اور ایک پین ان کے قبر میں رکھ دی، اور انہوں نے ایک وصیت فرمائی تھی کہ دوسرے دن تم لوگ میرے قبر میں آنا اور دیکھنا کہ کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ دوسرے دن گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو ان کی نظر پڑی اس کاغذ پر، تو لوگ تو خوش ہو گئے کہ حضرت نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدے کے مطابق انہوں نے اس کاغذ میں لکھ دیا۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے کاغذ کو اٹھایا اور اس میں پڑھا، تو اس میں تھا کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز نہیں ہے، یعنی عالم برزخ یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ جاننے کی چیز نہیں ہے۔ جب یہاں انسان دیکھے گا تب اس کو جانے گا، یہاں باہر سے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عالم برزخ میں جو حالات پیش آتے ہیں کو جس کو قرآن و حدیث نے جو بیان کر دیا ہے اسی کے موافق عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان نہیں جان سکتا ہے کہ قبر میں کیا حالات پیش آئیں گے اور قبر میں کیا احوال لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین و مسلمین کے لیے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس کے لیے کہ وعید المتقون، متقیوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو ادنا قسم کے جو جنتی ہوگا، جو بالکل کمتر جنتی جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، کیا اب سب سے کمتر جو جنتی ہوگا اس کو کتنا جنت دیں گے، اور کتنی بڑی جنت ہوگی اس کی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بات ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ایک جنتی، سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جتنے بھی جہنمی ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی رہ جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا
کہ آؤ ادھر، اور تم 4 ایسے بادشاہوں کے نام کو بتاؤ جس کا نام تم نے دنیا میں رہتے ہوئے سن چکا تھا۔ چنانچہ وہ جنتی وہ شخص 4 بادشاہوں کا نام کو بتائے کہ فلاں شخص تھا، فلاں شخص تھا، فلاں شخص تھا، فلاں شخص تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کی سلطنت کتنی تھی؟ تو پھر وہ آدمی جو سنا ہوگا وہ آدمی بتا دے گا کہ فلاں کی اتنی سلطنت تھی، فلاں اتنے کا مالک تھا، فلاں اتنے کا مالک تھا۔ 4 بادشاہوں کی سلطنت کو شخص بتا دے گا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی لذتیں کیا تھی، ان کی خواہش کیا تھی، اور انہوں نے کیسی اپنی خواہش پر عمل فرمایا۔ چنانچہ وہ شخص پھر فرمائے گا کہ ان کی راحت کا کیا کہنا، وہ تو بے شمار نعمتوں کے مالک تھے، بے شمار ان کے لیے عیش و عشرت کی چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا کہ اگر میں تمہیں جن بادشاہوں کا ذکر کیا اور جن بادشاہوں کی سلطنت کا ذکر کیا اور جن بادشاہوں کی خواہش اور ان کی لذتوں کو ذکر کیا، اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو آدمی کہے گا کہ اللہ کیسے خوش نہ ہوں گے، میں تو بالکل راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا کہ جتنا ذکر کیا اور جن بادشاہوں کا تو نے نام لیا اور جتنی ان کی سلطنت تھی، اتنی جائیداد تمہیں جنت میں دیتا ہوں اور اتنی چیزیں تمہیں دیتا ہوں۔ ایک ادنا سے جنتی کو اتنی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جو اعلیٰ قسم کا ہوگا، یہ تو ادنا کا ذکر ہے، اعلیٰ قسم کے جنتی کو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس کے لیے ان کی جنتیوں کو ایک لفافے پہ لکھ کر، ان کے خزانے کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کو جنت جو ملے گی کہ معلوم ترى عین، کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، ولم یسمع اذن، اور کسی کان نے نہیں سنا، ولم یحضر علی قلب احد من الخلق، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں ہوا۔ اتنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالی دیں گے، ایسی جنتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ تو ایک ادنا جنتی جو ہوگا اس کو جنت اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ایک جہنمی ہوگا، وہ جہنمی شخص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم کی لپیٹ نے اتنا زیادہ سخت پریشان کر رکھا ہے، اور اتنی شدید ان کی جو جھلس ہے اور ان کی لپٹیں ہیں وہ تڑپا رہی ہے، اللہ ایک مرتبہ نکال دیجیے، یا اللہ ایک مرتبہ نکال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں نکال دوں گا، پھر کہے گا کہ اس سے اور دور کر دیجیے، یا اللہ نہیں کہیں گے، یا اللہ نہیں کہیں گے، ایک مرتبہ نکال دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ کچھ دیر اس کا ہوش و حواس ہوگا، اور اس کے بعد کچھ دیر ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا اللہ اے میرے اللہ آپ تو نکال تو دیے،
لیکن جہنم کی جو تپش ہے وہ تپش ابھی تک یہاں تک پہنچ رہی ہے، لہٰذا مجھے تھوڑی دور کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے وعدہ خلافی کیا، تم کو کہا تھا کہ تم اس کے بعد پھر اصرار کرو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس جگہ سے دور کر دیں گے، پھر وہ آدمی جنت کا نظارہ کرنے لگے گا، پھر وہ تھوڑی دیر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا، اے میرے اللہ، جنت کے مناظر نظر آ رہے ہیں، جنت نظر آ رہی ہے، صرف ایسا کریے نا، صرف جنت کو دیکھیں گے اور آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، تم کیسا ہے؟ پہلے کہا وہاں سے نکال دیجئے، وہاں سے نکال دیے، تو نے کہا کہ لپیٹے آ رہی ہے، وہاں سے دور کر دیجئے، دور کر دیے، اب تم کہہ رہا ہے کہ جنت کے منظر نظر آنے دکھا دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے منظر دکھائے گا، پھر وہاں پر کہہ گیا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یہ اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، یہ اللہ تو جنت میں داخل کر دے گا تو کیا ہوگا تیرا، کیا بگڑ جائے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں نے تو نے کہا تھا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور تو ایک اپنی بات پر مضبوط ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جو جہنم سے نکلا ہے، اس آدمی کو کہے گا کہ میں نے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کر رہا ہوں۔ تو آدمی کہے گا کہ اللہ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں تمہیں وہ جنت عطا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سنانے کے بعد ہنسے، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث بالضحک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کیے تو بیان کرنے کے بعد ہنس پڑے۔ پھر اس کے بعد جو صحابی یا جو راوی ہیں، وہ راوی جو روایت کیے، انہوں نے اپنے شاگرد کو بیان کرتے ہوئے وہ بھی ہنس پڑے، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث بالضحک ہے، یعنی ہنسی والی حدیث۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا جنت تیار کر رکھا، اور جنت نہایت عیش و آرام کی جگہ ہے، نہایت اس میں بہترین چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد المتقون، کہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کا نہر ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی اور کوئی خرابی نہیں، اس میں دودھ کی نہریں ہیں جو بالکل سفید اور بالکل لذیذ ہے، اس میں شہد کی نہریں ہیں اور اس میں شراب کی نہریں ہیں، لیکن شراب دنیاوی شراب کی طرح نہیں، وہ نشہ آور نہیں ہے، اس میں نشہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں یہ چیزیں بنا رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بازار لگے گا، ایک بازار لگے گا۔ ایک حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک تابعی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بازار گئے تھے اپنے شاگرد کے ساتھ، یعنی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، تو کچھ سامان خرید رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور تم کو کل قیامت کے دن جنت میں ایک ساتھ رکھا، اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ جنت میں بازار ہوگا۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کہ بازار میں تو خرید و فروخت ہوتا ہے اور اس میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر جنت میں کیا ایسا معاملہ ہوگا؟
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں یہ ہوگا کہ ایک اعلان ہوگا، ایک منادی ندا دے گا کہ چلو، تو تمام لوگ چلیں گے اور وہاں بازار لگے گا، اور بازار لگنے کے بعد جو انسان کو جو چیزیں پسند آئیں گی وہ بغیر روک ٹوک کے اس میں وہ لوگ اپنی چیزیں لیتے ہوئے جائیں گے۔ جو چیزیں جن کو پسند آئیں گی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اس پہ پوچھ تاچھ نہیں، بلکہ وہ لوگ اپنے اپنے سامان کو لیتے ہوئے جائیں گے۔ پھر ایک آواز لگے کہ آؤ، پھر ایک جگہ جمع ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی وہاں جمع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کا دفتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا تمہیں اور کوئی چاہیے؟ تمہیں تو بہت ساری نعمتیں ملی ہیں۔ تو لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے، اللہ کیا چاہیے؟ اتنی بہترین بہترین نعمتیں دے رکھا ہے اللہ، تو نے اتنے بہترین بہترین قیمتی قیمتی چیزیں دے رکھی ہے، اب کیا چاہیے؟ پھر یہ لوگ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے، چنانچہ وہ لوگ کہیں گے علماء سے کہ اور کیا چاہیے؟ عالم لوگ کہیں گے کہ ایسا کہو کہ اللہ تیرا دیدار چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ پوری عوام جنتی سوال کریں گے، اللہ اپنا دیدار کرا، کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے۔